بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی، میرا نام مقرب خان ہے اور میں کے پی کے ضلع بنیر علاقہ خدوخیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ پولیس نے 13/3/2020 کو دوپہر کے بعد محمد افسر کو گرفتار کر کے تانہ چنگلے لے گئے اور اسی دن شام کو مجھے اور اکمل خان کو الگ الگ پولیس پٹھان اور حامد نے سول وردی میں پکڑ کر تانہ چنگلے لے گئے۔ ہمیں بولا کہ کسی بھی حال میں آپ کو چور بننا پڑے گا۔ پہلے اکمل خان پر تشدد شروع کی اور پھر مجھے لے گیا۔ میں نے بولا جناب بے شک آپ ہر قسم کی انکوائری کریں۔ پولیس نے بولا کہ وہ بات کا کام ہے، پہلے آپ کو چور بننا پڑے گا۔ مجھے ظالمانہ تشدد شروع کی، گھنٹہ کے بعد تھوڑا گھمایا اور پھر سے زخمیوں پر تشدد شروع کی۔ کمرے کا دروازہ آپ تھا، مجھے باندھا تھا اور چیخیں بند کرنے کے لیے منہ میں چادر دے کر تشدد کرتے رہے۔ میں کئی دفعہ بے ہوش بھی ہو گیا اور باہر شہر میں لے جا کر کہتے تھے تھوڑا چلے۔ میرا پاؤں زخمی تھے، میں ہاتھ لگاتا تھا اور انہوں نے میرے ہاتھ زور سے پکڑے تھے، پیچھے سے لت مارتے تھے کہ پاؤں نیچے کرو، حتیٰ اسی طرح صبح تک مارا اور اس کے بعد میرے زخمیوں پر ایسپرٹ لگائی اور پولیس نے مجھے ڈبل گولیاں بھی کھلائی۔ 14/3/2020 کو 7:45 صبح کو رپورٹ درج ہوئی کہ رات کو 12,000 روپے اور 2 GB میموری کارڈ کی چوری ہوئی ہے، جو کہ ان تینوں نے کی ہے۔ ملاقات بھی بن رکھا تھا، میرا کافی حالات خراب تھے، اسی وجہ سے انہوں نے 16/3 کو عدالت سے ہماری گرفتاری کا وارنٹ وصول کیا اور عیسائی محمد نواب نے محمد افسر کو الگ کمرے میں لے جا کر دباؤ ڈالا اور فون ملا کے ظاہر اللہ کی خفیہ بات کروائی کہ ہم تینوں اس چوری میں شریک ہیں تاکہ مدعی دعویٰ کر سکے اور عدالت میں بھی آپ کو یہی بتانا ہے۔ انہوں نے ہمیں بولا کہ اگر ادھر آپ نے اسی طرح نہیں سنا تو ہم آپ کو گاگرا چوکی لے چلیں گے۔ گاگرا تانے میں کچھ بیسمنٹ بنی ہوئی ہے، سب لوگ اور پولیس بتاتا ہے ان میں بنیر میں آل راؤنڈ تشدد جو کرتا ہے وہ گاگرا تانے میں ہوتا ہے، سب پولیس یہی بتاتا ہے، میں تو خود نہیں کیا ہوں۔ پر اگر آپ نے چوری قبول نہیں کیا تو ہم آپ کو گاگرا منتقل کر دیں گے اور مزید 5 دن کسٹڈی آپ پر اور لیں گے۔ 17/3 کو ہم روبرو عدالت ہوئی اور سول جج صاحب نے میرے چہرے پر تشدد کے نشانات دیکھے تو انہوں نے بولا کہ آپ باہر جائے اور ایس آئی ودود کو عدالت کا دروازہ بند کر کے کچھ بتایا اور ہم پر کسٹڈی لے کر تانہ لے گئے۔ صبح دوپہر کے بعد ہم کو موقع پر لے گئے، جھوٹی فوٹو کھینچ لیے اور حضرت علی کو بھی جھوٹی گواہ بنانے کی کوشش کی، کچھ جھوٹی گواہ بھی بنائے ہوں گے۔ پھر تانے میں آئے اور مزید اور فوٹو کھینچے اور پیسوں کی بھی پولیس نے اپنی طرف سے جھوٹی فوٹو کھینچ کر کہ یہ ان سے برآمد ہوئی ہے اور ہم پر مقدمہ ڈالا گیا۔ صبح کو 18/3/2020 کو سول جج صاحب نے ایک بندے سے پڑتال کی اور ہم دونوں سے صرف ایک بات پوچھی کہ آپ نے چوری کی ہے یا نہیں، تو ہم نے بولا کہ سر نہیں۔ اس کے بعد سیدھا ہم جیل روانہ ہوئے اور راستے میں اے ایس آئی عبدالودود کے دوست بغزادہ کی آئل پمپ میں موبائل گاڑی کو کافی دیر تک روکا گیا اور بغزادہ کے آنے پر سب کو لڈو اور مٹھائی کھلائی اور سب کو چائے پلائی اور پھر جیل چھوڑ کر آ گئے۔ اکمل خان 26 دن کے بعد اور میں 27 دن کے بعد جیل سے ضمانت پر رہا ہوئے اور جیل سے آ کر جمعے کے نماز کے بعد لوگوں کو میں نے جمع کر کے رکھا تھا، سب کے سامنے میں نے اپنی عزت کی خاطر قرآن شریف اٹھا کی قسم کی اور پورا داستان سنائی اور یہ بھی کہا کہ پولیس نے ہمیں 3 بندوں کو گروپ ساتھی اور شریک واردات ٹھہرائے ہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ 13/3 سے پہلے ساری عمر کا یا سال کی CDR نکال سکتا ہے تو میرا ان سے کوئی فون رابطہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دن کو یا رات کو ہم تینوں کو یا دونوں کو ایک ساتھ کسی نے دیکھا ہو تو پھر بھی میں جواب دہ ہوں گا۔ سب لوگوں نے بولا کہ واقعی پولیس ظلم کرتی ہے، لہٰذا میں نے سٹیزن پورٹل پر ڈائریکٹ سپٹی کمشنریٹ پولیس مانیٹرنگ سیل ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی درخواست دی ہے
اور سٹیزن پورٹل سے جب بھی انکوائری آتی ہے تو جونیئر آفیسر تک آ جاتے ہیں، جو ہمارا وہی جونیئر آفیسر سب جھوٹی باتیں لکھ کے پھر وہی جھوٹی انکوائری ہی بن جاتی ہے، جو ہمیں کچھ ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ اور ڈی ایس پی صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے کہ آپ آخری مرحلے تک انتظار فرمائے۔ میڈیا پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے، میڈیا پولیس کی ماتحت ہے۔ چنگلے گاؤں میں بھی حبیب صحت دریاب کو انہوں نے تشدد کر کے مارا تھا، رحیم خان کو بھی کافی سارا تشدد کی اور اسی طرح ان پہ بھی دعویٰ کر گیا۔ جو حبیب تشدد کے بعد جان کی بازی ہار گئے، باغ میں بھی عبدالجلیل کو اور مجاہدین کو، فرمان شاہ، راحت علی وغیرہ وغیرہ کو انہوں نے بہت کافی سارا تشدد کی اور غیر قانونی حراست میں رکھے تھے۔ لہٰذا میرا مطالبہ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور جناب وزیر اعلیٰ محمود خان سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے کہ ان ظالموں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان ظالم پولیس والوں کو مناسب سزا دے۔ شکریہ۔